الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ربیع الاول کا مہینہ ہے، غالباً اختتام کو پہنچ چکا ہے. اس مہینے کے اندر عام طور پر جو زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت و وفات کے سلسلے میں بہت زیادہ گویا کہ افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے کا، اس کو بہت ہی کم وہ حضرات ہیں جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. نہ تو آپ سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے. اگر معلوم کیا جائے گا تو کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے، یہ اصل مقصد ہے. لیکن زیادہ شور اور غل جو ہوتا ہے وہ اسی پر کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے. ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے قرآن کریم میں، کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ ایک بہترین خلق پر فائز ہیں. عام طور پر خلق اس کو سمجھا جاتا ہے، عادت اخلاق اچھے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ہنس کر، مسکرا کر یا نرمی کے ساتھ باتیں کریں. اصل مطلب اس کا یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ کے بہترین اخلاق ہیں، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں، تو گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ فطری طور پر بائی نیچر آپ کیا ہیں، بہترین اخلاق پر ہیں. آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیے، اور سب سے بڑی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل بھی بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رہنمائی ملتی ہے۔ کسی بھی پہلو کو آپ اٹھا لیں زندگی کے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہیں، آپ نے لڑائی کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہادری کی جوہر دکھلایا کرتے تھے۔ اور اگر گھر کو آپ دیکھنا ہے تو آپ کے گھر کا ماحول دیکھیے، آپ کو اگر تجارت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو فوکس کیجیے، اگر آپ کو کسی سے لڑنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اور اخلاق کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیسے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک بہترین تاجر بنوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں سب سے بہترین اصول زندگی کے جو آپ نے سکھائے ہیں، آج تک کسی مذہب کے اندر ایسے اصول نہیں مل سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، کہا جاتا ہے تخلیق وجہ کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گویا کہ دنیا کو بنایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ آپ کے گھر کے حالات کو دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ امی جان یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کس طریقے پر رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اخلاق تو قرآن عظیم ہے، آپ قرآن نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا امی جان قرآن کریم تو پڑھتا ہوں، لیکن میں کچھ الگ باتیں جاننا چاہتا ہوں، آپ گھر کے اندر کس طریقے پر رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا اور بدلائے واقعات بہت سارے۔ آپ کے حالات گھر کے اندر کیا ہوا کرتے تھے اور باہر آپ کے حالات کیا ہوا کرتے تھے، کیا کیا واقعات ہیں آپ کے۔ ایک مرتبہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا تو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ جس جگہ سے میں پانی پیا کرتی تھی یا دودھ پیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ پر ہونٹ لگا کر پانی پیا کرتے تھے یا دودھ پیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اخلاق ہے۔ یہ کوئی ایسی نہیں ہے، امت کو بتلانا تھا آپ کو کیسے اپنے گھر کو چلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی بھی ازواج مطہرات کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور آپ فاحشن ولا متفحشا، نہ تو آپ کے اندر بد کلامی کی عادت تھی اور نہ بائی نیچر بد کلام تھی۔ کتنی بھی سخت سے سخت بات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گائے گلوچ سے کام نہیں لیا، نہ کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہے۔ لیکن آپ ادھر دیکھیے، اگر جنگ کے اندر ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے اور سب سے آگے بہادری کی جوہر دکھا رہے ہیں۔ وہاں اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑے، ورنہ یہ کیا ہے بھائی، ہمیں تو آگے دھکیل دیا لیکن خود پیچھے کھڑے، یہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے علاوہ کبھی بھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، چلے گئے، لیکن بچے تھے، جا کر کے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یار پتہ نہیں کہاں ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، آیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا راستے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔
کوئی اور ہماری جگہ ہوتا 2 تھپڑ ادھر لگاتا 2 ادھر، چل سیدھا کر۔ یہ اخلاق نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا ہے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مسکرایا۔ خدا کی قسم یہ باتیں کہنا آسان ہے، ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کل یہ حدیث پڑھی تھی، آپ کے سامنے آئی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، سلام کیا لیکن نکل گئے۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، سلام کیا، نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے پاس پہنچے، دیکھا اور مسکرائے اور کہا کہ ابو ہریرہ چل میرے ساتھ، کہاں ہے؟ کل یہ حدیث آئی تھی آپ کے سامنے۔ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، لیٹے ہوئے، کبھی پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے ہیں، کبھی اپنے آپ کو زمین سے چمٹایا جا رہا ہے، کبھی تھملے سے چمٹایا جا رہا ہے۔ گویا کہ بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کچھ چاہتا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ آپ نے ساتھ لیا اور جا کر کے کہا کہ جاؤ میرے ساتھ گھر پہ چلو، اور وہاں پر جا کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ دیا گیا جس میں دودھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اچھا محسوس ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کر دیا کہ جاؤ جتنے بھی صفہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے سب کو بلانا۔ ادھر تو بھوک کی حالت ہے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی حضرات صفہ چبوترے پر موجود ہیں تمام کو بلانا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میں جب آپ نے بلانے کا حکم دیا تو 70 حضرات اس چبوترے پر موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ کہاں ایک دودھ کا پیالہ اور کہاں 70 صحابہ کرام، اور وہ بھی ایسے کہ ان کا نہ در ہے نہ گھر ہے، جو ٹائم پر ملا کھا لیا، نہ ملا اپنے درس و تدریس میں لگ رہے ہیں، تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سکھاتے، لکھتے اور سنت، کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی کچھ، بس یہ حضرات کا کھیل تھا، یہی ان کا کام تھا۔ تو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سبھی حضرات آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ سب کو پلانا شروع کر دو۔ آپ نے سب کو دودھ پلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ تمام حضرات نے چھپ چھپ کر کے دودھ پیا، سب کا پیٹ بھرتا گیا، سیر ہوتے گئے۔ آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تو ہے اور میں ہے، پہلے تو پی لے اس کے بعد میں پی لوں۔ کتنے واقعات ایسے ملیں گے آپ کو، اور ان سے کیا کیا اسباق ملتے ہیں کہ یار ہمارے اندر کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذرا دیکھیے۔ آج کل ایک چیز کو جو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے اندر گویا کہ کفر کی وجہ سے گھس چکی ہے۔ جتنا کفر غالب آتا جا رہا ہے انہی کی تربیتیں، انہی کی تہذیب ہمارے اندر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک پیالہ ہے اس وقت میں، اگر آپ اس کو دیکھیں 70 حضرات کے منہ سے لگ کر کے یہ پیالہ آیا ہے، اور ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ پی لو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایک گلاس سے پانی پی لیا تو اس کو ایسے مان لیں گے جیسے کہ کتے نے پانی پی لیا۔ یہ مسلمان کے اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا، نہ آپ کی پوری زندگی کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ غیر عالمی کے اندر یہ بات ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ عالموں کے اندر بھی یہ بات ہے۔ اللہ معاف کرے، بہت بڑا بول رہا ہوں، لیکن بہت سے وہ حضرات ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اگر کسی دوسرے نے اس کے گلاس میں پانی پی لیا تو اس کو صاف دوبارہ دھلواتے ہیں، اس کے بعد پانی پیتے ہیں۔ بھائی اللہ کی طرف سے اگر بیماری آنی ہوگی تو وہ ویسے بھی آ جائے گی،
کیوں اس طرح کی چیزیں اپنے اندر ڈال رہے ہیں؟ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا اور دودھ پیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب میرے بس کی بات نہیں کہ میں اتنا پی سکوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو لیا اور آپ نے خوب سیر کر کے پیا، اور پیالہ جو کا تو دودھ کا بھرا ہوا تھا۔ یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں سے اخلاق کی تمیز ملتی ہے۔ آج اخلاق اور تہذیب اور کلچر کا اتنا ٹکراؤ ہے کہ ہم لوگ فلموں سے، ڈراموں سے گویا کہ اس طرح کی چیزیں اپنے اندر ڈال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ سے واپس ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگاؤ۔ آپ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سید الانبیاء اور یہاں بیوی کے ساتھ دوڑ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا یہ بھی تو گویا کہ پردہ نازل ہونے کے بعد ہے، پردہ کا حکم نازل ہو چکا ہے، آپ نے کہا کہ آپ آگے جاؤ، سب کو وہاں سے نکالا۔ یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، تمام صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا اور کہا کہ عائشہ چلو دوڑ لگاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اس وقت میں ہلکی پھلکی تھی، جب عمر کم ہوتی ہے تو بدن ہلکا ہوتا ہے، جیسے ہی عمر بڑھتی جاتی ہے تو بدن بھاری ہو جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دوڑ میں جیت گئی۔ تھوڑے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ عائشہ آج دوڑ ہو جائے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس دوڑ میں میں ہار گئی، میرا بدن بھاری ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذہ بتلک، یہ اسی کا بدلہ ہے جس دن تم مجھ سے جیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انداز تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اونٹ پر چڑھنے لگی لیکن چڑھا نہیں جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے اور اپنے گھٹنے کو ایسے کھڑا کیا اور لے گویا کی سیڑھی سی بنا دی کہ چڑھو۔ کہاں سید الانبیاء ہے اور کیا آپ کے اخلاق ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، آپ کے عادات ہیں جو امت کو سکھلا گئی ہیں۔ بہت ساری اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریفیں کرتے ہوئے اتنا سنا گویا کہ مجھے غصہ آیا کرتا تھا۔ بیان کرتی ہے مجھے غصہ آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ غصے میں کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر زوجات عطا فرما دی ہیں، آپ پھر بھی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں جو سرخ جبڑ والی۔ آپ غصہ ہوئے، آپ نے اس کو کنٹرول کیا، آپ نے پھر تعریف شروع کر دی کہ عائشہ یہ وہ عورت ہے جس وقت لوگ مجھے ٹھکرایا کرتے تھے اس نے مجھے گلے سے لگایا تھا۔ یہ وہ عورت ہے جس وقت قرآن کریم میں آیا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تنگ دست تھے آپ، فَأَغْنَىٰ ہم نے غنی کیا۔ یہ وہ عورت ہے جس کی وجہ سے میں مالدار ہوا اور مکے میں ڈنگا مچا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی کچھ نہیں کہا ہے، صرف حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دی۔ آپ نے بتلا دیا اور امت کو سکھلا دیا کہ آپ کی وہ بیویاں جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، دوسری لانے کے بعد یہ نہ ہو جائے کہ بھائی اس کا تو انتقال ہو چکا، اس کو بھول گئے اور بس اسی کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اگر لگتا تھا، سب سے زیادہ غصہ اگر آتا تھا کہ یہ میری سوکن ہے تو وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف نہیں کرتے تھے جتنی حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے۔ تو آپ نے سکھایا ہے امت کو، آپ نے تفریح کے موقع، مزاح کے موقع، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان ختم کرتا ہوں میں واقعہ بیان، یہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے حریرہ بنایا ہوا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے، لکھا ہے کہ آپ اس حساب سے بیٹھے کہ ایک پیر آپ کا حضرت عائشہ کے پیروں پر اور ایک پیر حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پر رکھ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پالتی مار کر کے بیٹھے، یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت سعودہ کو کہ میں نے حریرہ بنایا ہے، آپ اس کو کھا لیں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کیا کام کیا، اس میں سے تھوڑا سا حریرہ نکالا پیالے سے اور اٹھا کر کے منہ پر رگڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ایک ادھر بیٹھی ایک ادھر بیٹھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ نے تو اپنا کام کر دیا، اب یہ رہ گئی بیچاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر ہٹایا اور اس کو موقع ملا، یہ اٹھی اور فوراً اس نے پیالے سے نکالا حریرہ اور وہ ان کے منہ پر رگڑ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں بہت خوش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ کیا چیز ہے، کیا مزاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، بلکہ آپ چاہتے تھے کہ گھر کے اندر اگر کسی کو رہنا ہے وہ اس اخلاق کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔